ایک تو روایتی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات، بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ میں آ کر یہاں خطاب کر رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے مختلف بات میں کیا، یہ تو گھر کی بات ہے، لیکن آپ نے جس محبت کے ساتھ، جس چاہت اور پیار کے ساتھ، جس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ میرا استقبال کیا، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ۔ اور یہ کچھ ایسا ہی سما تھا جیسے گھر کا فرد ہی کہ منہ پھر کے کہیں سے آتا ہے تو اپنے اس کو گلے لگاتے ہیں۔ تو میں ذاتی طور پر جناب صدر، جناب جنرل سیکریٹری، آپ کا، آپ کی کابینہ کا اور اس بار کے تمام ممبران بہت ہی شکر گزار ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بار کو ہمیشہ بلندیوں پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں ہمیشہ بہتری آئے، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں اور ہنستے بستے رہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہوئی۔ دیکھیں، آپ لوگ جس خطے میں بھی، دنیا کے جس حصے میں بھی، لائرز کمیونٹی جس کو کہتے ہیں، وکلاء برادری جس کو کہتے ہیں، وہ بالکل سکہ بند یہ بات ہے کہ وہ اس علاقے کے، وہ اس خطے کے نہایت ہی جہاں دیدہ، پڑھے لکھے، قانون سے واقف ایک ایسی کمیونٹی ہے جن کو آپ کہتے ہیں کہ انٹلیکچولی، نالج وائز، ایکسپیرینس وائز، وہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں آج اپنے خطے کی ایلیٹ کلاس کے ساتھ مخاطب ہوں۔ پاکستان بنانے میں وکلاء کا بہت بڑا، جمہوریت کو مضبوط کرنے میں پاکستان کی وکلاء برادری کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے، قانون کی سربلندی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمان کی بالادستی کے لیے بھی آپ کا کردار جو ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں۔ میں اس کا خود حصہ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ اوپینین فارمر، آپ جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیں۔ جیسے ایک سیاستدان پبلک میں رہتا ہے، ایسے ایک وکیل بھی پبلک میں رہتا ہے۔ پبلک میں رہتے ہوئے آپ کو ادراک ہوتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی آپ کے علم میں اضافہ نہیں کر سکوں۔ آپ بہت سمجھدار، بڑے پڑھے لکھے، حالات اور واقعات سے مکمل جو ہے وہ علم رکھنے والے، اور ایسی برادری سے آپ سے تعلق ہے کہ آپ باقی لوگوں سے زیادہ حالات کی پیچیدگیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا ملک پاکستان بہت سارے چیلنجز سے برسر پیکار۔ میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ جب مشکل آ جائے، جب کوئی گھر ہے اس کو کوئی چیلنج درپیش ہو، تو پھر ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے ہمیں کمر بستہ ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے، اور اس مشکل سے نبردرما ہو جائے۔ اگر ایسے موقع پہ جب ہم خود بھی کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں اور غیر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پہ مشکل وقت ہے، تو ہم نے اس وقت جو نظام وضع کرنا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں پیار ہو، جس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے جگہ ہو، ایک دوسرے کو عزت دینی۔ کوئی باہر سے آ کر ہمارے مسائل حل نہیں کرے، کوئی باہر سے آ کر ہماری مشکلات کو آسانی میں نہیں تبدیل کرے۔ کسی کو کیا پڑی، پوری دنیا جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں اس وقت پھنسی ہوئی، چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو یا غزہ کا معاملات،
یا کوئی اور ایک سرد جنگ جو چل رہی ہے آپ کو اس کا علم. تو اس سیناریو میں، اس بیک ڈراپ میں ہمیں کچھ بہت اچھے فیصلے کیا کیا جائے. ہم نے اپنی اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے، ہم نے کس طرح اس دلدل میں سے باہر نکلنا ہے، کرنوں سے کیسے جان چھڑانی ہے، اور ایک باعزت اور باوقار قوم کی طرح جینے کا انداز اپنانا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ون لائنر کیا ہے تو میں کہوں گا اکٹھے ہو جاؤ، تمام ادارے اکٹھے ہو جاؤ، اس کھینچا تانی سے باہر آ جاؤ، اس تقسیم سے باہر آ جاؤ. تقسیم اس میں قوت نہیں رہتی. جب قوت کو توڑنا ہو تو تقسیم کرتے ہیں، جب قوت کو بڑھانا ہو تو جمع کرتے ہیں. آج مجھے یہاں آ کر بہت خوشی حاصل ہے، اور میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آپ پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے ساتھی میرے اپنے چھوٹے بھائیوں بیٹوں کی طرح مختلف جماعتوں کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا اینگل ہے چیزوں کو دیکھنے کا، اپنا اپنا زاویہ ہے، اس پہ تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہونا. لیکن جہاں پاکستان کی بات ہو تو پھر تو ہمارے درمیان کوئی نفاق بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی تقسیم بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے ایک پارلیمان کی ضرورت ہے، جہاں پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمان آپ کی جتنی مضبوط ہو اتنا ہی آپ کا پاکستان مضبوط. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جتنے بہتر انداز سے پارلیمان کے نظام کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، پارلیمان کی عزت اور توقیر کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے، پارلیمان میں جا کر پارلیمان کی عزت اور توقیر کے لیے جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جو پاکستان کو کے فائدے میں بنائی جاتی ہے، جو 25 کروڑ لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان پر ان کو دسترس، ان کے لیے ان پر لازم ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہوں، ان کی ریسرچ ہو، ان کی ویژن ہو، ان کا ایکسپوئر ہو، ان کے پاس تجربہ. ہاں وہ کسی سیاسی جماعت سے، میں تو اسپیکر ہوں نا، تو میں کسی ایک خاص تاریخ تک تو نیوٹرل ہوں، میں سب ہوں. میں تمام جماعتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ان کے قائدین سے بھی میں نے یہ بات کی، پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ پر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ الیکشن جس کو ہم خالی رولا بولا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ٹھیک ہے، کوئی ایک جیتے گا، کوئی ایک ہارے گا، کوئی یہ بس یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ میں اپنے گاؤں سے جیت گیا ہوں، تو میں نے اپنے مخالف کو ہرا دیا، میرے پولنگ اسٹیشن سے میں نے ووٹر زیادہ لیے، اس نے کم لیے. ٹھیک ہے، یہ ایک مقابلہ ہے، لیکن دراصل اس کی روح کیا ہے؟ اس مقابلے کا آؤٹ کم کیا ہونا چاہیے؟ اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ کہ آپ نے اپنے نمائندوں کو پارلیمان میں بھیجنا ہے، اور آپ کے حصے میں یہ کام آیا ہے کہ آپ جناب فیصلہ کریں کہ کون آپ کی نمائندگی کرے، کون پارلیمان میں جا کر آپ کے خطے کی نمائندگی کرے، جو پاکستان کے لیے بہتر ہو، آپ کے خطے کے لیے بہتر ہو، جو پارلیمان کے لیے بہتر ہو. یہی ووٹ دینے کا حق ہے. اگر تو میں یہ کہوں کہ میں ووٹ دیتا ہوں اپنے رشتہ دارے کی، ہمیں اس کی انگوٹھا بھی ڈانا نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انداز ہے، کسی زمانے میں تھا، ہمارے معاشرے میں تھا. اس وقت لوگ کہتے تھے جی اصل میں گل کرنی ہے اللہ واسطے، کہ ڈان مارنی ہے پربھو واسطے. یہ سارے جو ہمارے محاورے تھے نا، یہ وقت کی سوچ کو عکاسی کرتے. اس وقت معاشرے کی کیا ضروریات تھی؟ اس وقت باقی بھائی کے لیے ڈانگ چلانے کی ضرورت تھی. اب شاید بھائی کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت زیادہ ہے، بھائی کو آج آپ نے کچھ ہنر سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے. اب آئین اور قانون کی سربلندی
عام آدمی کو کہتا تھا ووٹ دیتا تو کہتا ہے کیڑا قانون ہے کیڑا آئین ہے میرا اس نے کہتا لگا دسو میرا کی فیصلہ. لیکن آپ سے میں اس لیے یہ بات کر رہوں شاید میں جا کر اپنے جنرل ووٹر سے یہ بات نہ کر سکوں نہ ہی ان کو آئین کی باریکیوں میں لے کے جا سکوں نہ ہی ان کو قانون پہ چلنے کے فائدے بتا سکوں. آج ہمارا معاشرہ اگر کمزور ہے تو اگر ایک لائنر پھر مجھے کہنا ہے تو قانون کی امپلیمنٹیشن کمزور ہو گئی ہے اسٹیٹ کی رٹ جو ہے وہ کمزور ہو گئی. اس لیے جو چھوٹا موٹا طاقتور آدمی ہے جس کی کچھ نیور سینس ہے اس کو پتا ہے کہ I can commit a crime and I can get away with it. اور روکے گا کس طرح مجھے روکا جائے. تو آپ اگر میں آپ سے بات نہ کروں تو کس سے بات پارلیمان کے اندر آئین سازی قانون سازی اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے کورٹس نے اگر کرنی ہے اس کی معاونت کس نے کرنی ہے آپ نے کرنی آپ نے وہاں رکھوالا بننا ہے. مجھے خوشی ہے بہت ساری کنٹروورسیز کے باوجود میرے اپنے بہت سارے جو تھے وہ اختلافات تھے اور میں نے ایز اے اسپیکر جو ہے وہ ہمیشہ میں پارلیمان کا میں واز کسٹوڈین آف دی ہاؤس میں نے پارلیمان کی سربلندی کے لیے حد المحدود کوشش کی. مجھے خوشی ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ پروسیجر بل تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا کورٹ نے جو ہے کیوں قانون سازی ہوگی جو ملک کے خلاف کیوں قانون سازی ہوگی جو کسی ادارے کے خلاف کون کرے ایسا تو نہیں ہو سکتا. جو آئین سازی کرتے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا. تو کم از کم مجھ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ I am a law maker, I am not a law breaker. میں تو ہمیشہ قانون کے خلاف میری آپ سے یہ سکتا ہے میرا ایکسپیرینس ہے ایز اے اسپیکر ایز نیشنل اسمبلی ممبر منسٹر کہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں یہ تو میرا گھر ہے آپ نے میرے پر کرم بھی کیا آپ نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا. لیکن میں جنرل کی بات کر رہا ہوں کہ ووٹر کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ ووٹ کوئی عام چیز نہیں. یہ میں کئی چیزیں کھل کر یہاں نہیں بیان کر سکوں گا بطور اسپیکر. بڑا امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ایک نمائندہ جو ہے وہ بیسک بھی نہیں سمجھتی. میں کوئی آئیز کہہ رہا ہے تو وہ نوز کہہ رہا ہے. یہ ہم نے کرنا ہے نا. یہ پہلی چابی آپ کے پاس آپ نے اس کو میں بھی یہی کہوں گا لوگوں کو بالکل نہیں کہوں گا کہ مجھے ووٹ دو. میں کہوں گا کہ نہیں آپ اس کی کریں آپ میرٹ پائیں آپ ہی میری معاونت. کوئی ایک بندے کے لیے ووٹ نہ مانگے معیار کے لیے ووٹ مانگے اور اس میرٹ کے لیے ووٹ مانگے. میرا عقیدہ یہ ہے بڑے بڑے سینئر ساتھی میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ راجہ میر اکبر صاحب میرے بزرگ ہیں وہ یہاں پر تشریف فرما ہے. راجہ زاہد خوشی صاحب بیٹھے ہیں ضلع مصر فتح جو پرانے میرے ساتھی ہیں زاہد خوشی صاحب چلیں گے شاید. یہ آپ سوچیں ذرا کہ اگر 342 لوگ میرٹ پر آ جائیں ان میں سے کیبنٹ بنے ان میں سے اپوزیشن بنے پھر آپ کو ویژولائز کریں اپنے ذہن میں میرے سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ کیا ہماری پارلیمان کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. جب ہماری پارلیمان کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا جب آپ کا منسٹر جو ہے وہ اپنا کام جانتا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے اس کا سیکرٹری جو ہے وہ کیسے نہیں کرتا. بس یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا دینا تھا. آپ اس پر یہ کوشچن ہے اس پہ ایک فکر ہے جس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں پالش کر کے پھر مجھے بتا دینا ہے کہ جو بھی آپ کا حکم ہوگا اس کے سامنے سب لوگ کریں گے. یہی سیاست ہے
یہی جمہوریت ہے، اسی کا نام آگے چلنے کا، اور کون سا نظام ہے جس کو ہم لے کر